اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے بتلا رہے تھے کہ اس آسمان اور زمین میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ، انہی کی عبادت کی جائے گی۔ اور کفار و مشرکین جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے شک میں ہیں اور کھیل مستی کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فارتقب یوم تأتی السماء، ایک دن ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے آسمان جو دھواں دھواں تم کو نظر آئے گا، دھواں کی طرح نمودار نظر آئے گا کھلی۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے کے اندر اور مدینے کے اندر، مکے کے اندر جب تھے تو ایک مرتبہ بد دعا کیے تھے، تو بد دعا یہ کیے تھے کہ قحط سالی آ گئی تھی، یعنی لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، اور اس بھوک کی وجہ سے جو ہے مردار کتے جانور وغیرہ کھا رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو ایسے حالات میں ان کے اوپر جو ہے عذاب آیا تھا۔ عذاب یہ آیا کہ جب بھی یہ لوگ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے یا زمین کی طرف دیکھتے تھے، جہاں بھی دیکھتے تھے ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ فارتقب یوم تأتی السماء، ایک دن ایسا ہوگا کہ تم کو نظر آئے گا آسمان دھواں کی طرح نظر آئے گا۔ تو تمام کے تمام مشرکین جو ہے پریشان کہ اب کیا ہوگا، سب بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، کچھ جو ہے لوگ جانور کھا رہے تھے، اور جو بھی جتنے بھی جانور تھے سب کو کچے چبایا جا رہا تھا، پریشان تھے۔ تو ایسے حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین خوب جو ہے رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو، کچھ غلہ ہو، اس میں سے ہم لوگ کھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا بھی کیے اور خط بھی لکھے، جہاں سے غلہ آتا تھا وہاں روک دیے تھے۔ تو وہاں رکنے کی وجہ سے اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، تو دعا بھی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں سے غلہ آ رہا تھا گیہوں وغیرہ جو بھی اس زمانے میں رہا ہوگا، تو وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ وہاں سے غلہ آنے دیں، یہاں کے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تب جا کے جو ہے غلہ بھی آنے لگا اور بارش بھی خوب ہوئی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، اور مدینے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بد دعا کیے تھے ایک مرتبہ، تو وہاں بھی یہی حال ہوا تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، اور ایسی بھوک لگی ہوئی تھی کہ جہاں بھی دیکھتے تھے اوپر آسمان کی طرف، زمین کی طرف، ادھر ادھر، تو ہر وقت ان لوگوں کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ مر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے جاندار جانور وغیرہ کھا رہے تھے۔ تو وہاں بھی ایسی ہوا، وہاں بھی دعا ہوئی اور غلہ کے لیے جو خط لکھا گیا، تو غلہ آیا، بارش ہوئی، تو لوگ جو پھر جو ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے، آگے قرآن اس کا تذکرہ کرے گا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یخشى الناس، کہ لوگوں کے اوپر چھا جائے گا، یہ دھواں جو ہے آسمان جو ہے پورا لوگوں کے اوپر چھا جائے گا، اور ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی دردناک عذاب ہے یہ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب، کہ اے ہمارے رب آپ ہمارے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیجئے، انا مؤمنون، بے شک اب ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جب مصیبت میں پھنستے تھے تو کفار و مشرکین کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ دیکھیے، ان کو یقین تھا، معلوم تھا کہ مصیبت میں پھنسے ہیں تو اس مصیبت سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم لوگ بھی یہی سوچیں، یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے مصیبت دیا ہے، بیماری دیا ہے، پریشانی دیا ہے، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہی اللہ جو پریشانی دیا ہے وہی اللہ ہم کو اس پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو ہم کو نکال سکتا ہے، نہ کوئی بابا پیر وغیرہ مزار وغیرہ، کچھ نہیں، اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں بہت ہی بہتر کرتے ہیں بندوں کے حق میں۔ کسی حق میں؟ بندوں کے حق میں سب سے اچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔
تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر سے عذاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اکشف عنا العذاب، آپ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کو ہٹا دیجیے، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی انا لہم الذکر، کہاں سے یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھنے والے ہیں یہ لوگ، یہ صرف یوں ہی کہہ رہے ہیں یہ مصیبت آیا ہے تو اسی لیے جو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں مصیبت ہٹی ختم، کیا ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ انا لہم الذکر، کہاں سے یہ لوگ، کب یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں نہیں آنے والا ان کو۔ کہ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس واضح باتیں، کھول کھول کر باتیں بتانے والا پیغمبر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے واضح دلیل لے کر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر رہے ہیں، اور پیغمبر جو ہے لوگوں کو بتلا رہے ہیں کھول کھول کر کہ یہ ایسے ہے، یہ اس طرح کی باتیں، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ سب کچھ چلانے والا نظام کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا نظام چلانے والا جو ہے، ہر چیز کا جو ہے رزق، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم تولوا عنہ، پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو، ان سے جو ہے منہ کو پھیر لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اتنے واضح اور اچھے پیغمبر، اتنے سید الانبیاء، کونین، تمام نبیوں کے سردار، جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا، جس کی وجہ سے ان کے آنے سے پہلے جو ہے کتنے پیغمبر آئے، یہی بتلانے کے لیے آخری ایک نبی آنے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ثم تولوا عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ منہ کو پھیر رہتے تھے، ان کی باتیں نہیں سنتے تھے، ان کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ اور وقالو، اور یہ کہتے تھے کہ معلم مجنون، یہ تو سکھایا ہوا کلام ہم کو سنا رہا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ ایسا نبی، ایسا پیغمبر جو ہے ان کے درمیان آیا تھا، کتنے بدبخت لوگ تھے۔ ہم لوگ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ابھی کے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کتنا اچھا رہتا۔ ہم لوگ خواہش کر رہے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ یار اللہ کے نبی کو ہم لوگ دیکھتے، اور اس کے باوجود زندہ نہیں ہے تو ان کی قبر کو دیکھنے کے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے شہر کو دیکھنے کے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ نبی کا شہر کیسا ہے۔ اور یہ اتنے بدبخت لوگ تھے، کافی لوگ، کہ ان کے سامنے اتنے پیغمبر، اعلیٰ اور اچھے پیغمبر آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، منہ کو پھیر لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے زیادہ پاگل ہو گیا ہے، سکھایا ہوا کلام ہم کو سنا رہا ہے، کوئی سکھا دیا ہے ان کو، وہی کلام ہم کو سکھا رہا ہے، سنا رہا ہے ہم کو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انا کاشف العذاب قلیلا، کہ بے شک اگر ہم عذاب کو کچھ دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، تو انکم عائدون، تو تم لوگ پھر وہیں لوٹ کر آ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دیں اور ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن تم ایمان نہیں لاؤ گے، ہم کو یقین معلوم ہے کہ انا کاشف العذاب، اگر ہم عذاب کو قلیلا کچھ دیر کے لیے ہٹا لیتے ہیں تو انکم عائدون، تم سب کے سب پھر وہیں لوٹ کر آ جاؤ گے، تم ایمان نہیں لانے والے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ ہٹ دھرم قوم ہیں، جس کے زمانے میں اتنے اعلیٰ پیغمبر آیا ہو، اتنی اچھی اچھی باتیں بتلا رہا ہو، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ اگر ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انکم عائدون، سب کے سب پھر وہیں لوٹ کر آ جائیں گے۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یاد رکھو آج ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم بہت ہی سخت گرفت کریں گے، تم کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ کیا ہے؟ آج ہم تم کو، تمہارے اوپر جو ہے عذاب کو ہٹا دے رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں ہے، جاؤ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ،
کبریٰ کے معنی آتے ہیں قیامت، قیامت کے دن ہم تم کو معاف نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر تو ہم عذاب ہٹا لیں گے، تم دعا کرو گے اور تمہارے پیغمبر جو ہے دعا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم عذاب کو ہٹا دیں گے۔ لیکن آخرت میں قیامت کے دن کسی کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، سب کو عذاب دیں گے۔ اس دن تم چیخو گے، پکارو گے، ہلکا سا بھی عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ ڈبل عذاب ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ انا منتقمون، یاد رکھو بے شک ہم تم سب سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے غصے میں کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ غصے میں کہہ رہے ہیں کہ انا منتقمون، آج ہم تم کو معاف کر دینا، جاؤ ہم نے عذاب ہٹا دیا، کوئی بات نہیں، تم ایمان نہیں لاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن انا منتقمون، ہم تم سے ضرور بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ ایک نشانی بھی بتلا رہے تھے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے آنے سے پہلے یہ آسمان ہمارا آپ کو دھواں دھواں نظر آئے گا، لیکن اس وقت ایمان والا نہیں رہے گا۔ حدیث میں لکھا ہے جب یہ آسمان کے اندر جو دھواں دھواں جو نظر آئے گا تو اس دھواں کی وجہ سے لوگوں کو زکام ہو جائے گا، زکام سمجھتے ہیں نا، جو سردی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب جتنے بھی کافر لوگ ہیں سب کے بدن میں گھس جائے گا یہ دھواں، اور جس کی وجہ سے سب کو زکام آئے گا، اسی کے زکام میں سب پریشان رہے گا اور دھیرے دھیرے لوگ سب مرتے جائیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی میں سے ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ جب تک زندہ رہیں کوشش یہ کریں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے، مصیبت میں پھنس جائیں ہم لوگ، تو سب سے پہلے کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں، اور دل میں یقین رکھیں کہ جس اللہ نے مصیبت بھیجا ہے نا، وہی اللہ ہم کو مصیبت سے نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ ہی مصیبت ڈالتا ہے اور اللہ ہی اس مصیبت کو کیا ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے، یہ یقین رکھنا ہوگا ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔